السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ان دنوں ہم جس نظم کی تشریح کر رہے ہیں وہ ہے جماعت نحو کی درسی کتاب میں دی گئی نظم نمبر 4 محنت کی برکات، اور یہ نظم مسدس حالی یعنی مد و جزر اسلام کا ایک حصہ ہے۔ اس کے شاعر ہیں مولانا الطاف حسین حالی، اور آج ہم اس نظم کے بند نمبر 2 کی تشریح کریں گے۔ بند نمبر 2 ہے: نبو نصر تھا نوح میں ہم سے بالا، نہ تھا ابو علی کچھ جہاں سے نرالا، طبیعت کو بچپن سے محنت میں ڈالا، ہوئے اس لیے صاحب قدر والا، اگر فکر کسب ہنر تم کو بھی ہو، تم ہی پھر ابو نصر و بو علی ہو۔ تو اب ہم آتے ہیں لغت کی جانب۔ اسٹوڈنٹس، میں کوشش کرتی ہوں زیادہ سے زیادہ الفاظ کے معنی لکھوں، کیونکہ جتنے زیادہ آپ کو الفاظ کے معنی آئیں گے آپ کو تشریح کرنے میں بہت آسانی ہوگی۔ یہاں تک کہ اگر آپ تشریح کرنے کے دوران ایک ایک لفظ کی وضاحت آپ شروع کر دیں تو آپ کی تشریح اور بھی زیادہ خوبصورت ہو جاتی ہے۔ الفاظ کے معنی کو لے کر اس کی وضاحت جب آپ کریں گے۔ ابو نصر یہ مشہور فلسفی اور سائنسدان ہیں، اور ارسطو کے بعد معلم ثانی یہ کہلائے، یعنی ارسطو کے بعد ان کا مقام آتا ہے سائنس میں اور فلسفے میں۔ بو علی مشہور سائنسدان بو علی سینا دنیا اسلام کے عظیم فارسی طبیب تھے اور سائنسدان تھے۔ نوح سے مراد یہاں پر انسان ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد سے ہے۔ بالا سے مطلب ہے اونچے مقام والا، عزت دار۔ رالا انوکھا، عجیب۔ طبیعت رجحان، توجہ۔ قدر والا صاحب عزت، احترام کے قابل۔ فکر سوچ، خیال۔ کسب سیکھنا اور کمانا۔ اور لفظ ہنر کا مطلب ہے قابلیت، مہارت، فن، کاریگری۔ مفہوم ہے اس شعر کا، اس بند کا: مشہور فلسفی اور سائنسدان ابو نصر الفارابی، جن کو کہا جاتا تھا، اور بو علی سینا عام انسانوں جیسے تھے، لیکن وہ بچپن سے محنت کی طرف راغب ہوئے تو وہ دنیا کی نظر میں صاحب عزت ٹھہرے۔ اگر تم بھی فن اور مہارت سیکھنے اور حاصل کرنے کی فکر کرو اور کوشش کرو تو تم بھی ان جیسے بن سکتی ہو۔ یعنی اپنے شعر کو اگر صحیح درست لہجے میں انداز میں پڑھے تو وہیں سے سمجھ آ جاتی ہے کہ تمام انسان ایک ہی جیسے ہوتے ہیں، لیکن جو بلند مقام پر پہنچتا ہے، کسی مرتبے پر پہنچتا ہے، وہ اپنی محنت کے بل بوتے پر پہنچتا ہے۔ تو تشریح کی جانب آتے ہیں۔ الطاف حسین حالی اردو کے عظیم مسلح شاعر اور نقاد تھے۔ آپ نے شاعری میں جدید نظم اور نثر میں سوانح نگاری اور تنقید کی بنیاد رکھی۔ احساس، دردمندی، سادگی ان کی شاعری کی نمایاں خصوصیات ہیں۔ اور زیر نظر جو بند ہے، اس کو میں یہاں شعر لکھی، آپ بند ہی لکھا کریں کیونکہ 6 مصروں پر مشتمل ہے یہ بند۔ تو زیر نظر بند میں شاعر تاریخ کے بہت بڑے مفکر اور فلسفی سائنسدان ابو نصر الفارابی اور بو علی سینا کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ لوگ پیدائشی طور پر ہم سے مختلف یا برتر نہیں تھے، لیکن وہ زیادہ عظمت والے اور مرتبے والے بن گئے یا کہلائے، کیونکہ اس کا راز ان کی غیر معمولی محنت اور اپنی صلاحیتوں کو نکھارنے میں تھا، یعنی انہوں نے محنت سے یہ مقام پایا۔ اسٹوڈنٹس، مسدس حالی کے اس بند کے دوسرے شعر میں شاعر عظیم ابو نصر فارابی اور بو علی سینا کے بارے میں یہ حقیقت بھی بتا رہا ہے کہ ان لوگوں نے بچپن ہی سے محنت کرنے کی عادت ڈالی ہوئی تھی، یعنی اگر بنیاد میں ہی محنت کی عادت ڈالی جائے تو انسان عملی زندگی میں زیادہ کامیاب ہوتا ہے۔ اس شعر میں شاعر آج کے نوجوان نسل کو پیغام دے رہا ہے کہ کامیاب ہونا ہے تو بچپن ہی سے محنت کی عادت ڈالیں، کیونکہ مضبوط عمارت کے لیے مضبوط بنیاد کی ضرورت رہتی ہے۔ اس بند کے تیسرے شعر میں شاعر خاص طور پر نوجوانوں سے مخاطب ہے کہ اگر تم تاریخ کے عظیم ہستیوں کی طرح کامیاب اور عزت پانا چاہتے ہو تو فن، مہارت اور قابلیت پانے کے لیے غور کرو اور توجہ دو۔ ہنر اور تعلیم حاصل کرنے کے لیے یہاں لفظ فکر سوچ سے زیادہ غور اور کوشش کے معنی میں آیا ہے، اور ساتھ ہی بتا دیا ہے کہ کوشش کرو کمانے کی، مہارت حاصل کرنے کی۔ اصل میں یہاں لفظ مہارت محنت کے ذریعے
فنی صلاحیتوں کو پیدا کرنے کے عمل کو ظاہر کرتا ہے۔ سادہ الفاظ میں فکر کسب ہنر کی اصطلاح کسی پیشے یا ہنر میں ماہر بننے کی لگن اور کوشش کی عکاسی کرتی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔